بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام مذاکرہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور بحث ہو رہی ہے سرکار حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی حضور، ان کی عظمت کو بیان کرنے کی اپنی تعین کوشش ہم ایک کر رہے ہیں، اور شب قدر بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں بات کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ قبلہ بخاری صاحب، ایک سوال میرا آپ سے، قبلہ نے ابھی فرمایا کہ سرکار حضرت امیر المومنین قرآن ناطق ہے، معصومین سب کو کہا جاتا ہے قرآن ناطق، تو اس کا مطلب یہ کہ ائمہ کو قرآن ناطق کہنا، اور پھر پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، دو گراں قدر، اور جب دو گراں قدر کہا جاتا ہے تو بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ قرآن ثقل اکبر ہے۔ قرآن اور اہل بیت ان کا آپس میں کیا تعلق، یعنی مولا امیر المومنین اور قرآن جو ہے ان کا کیا تعلق، کیا عظمت؟ جی، قرآن مجید جو ہے وہ آخری کتاب ہے اللہ کی، رسول پاک پر نازل ہوئی، اور قرآن ہی انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے اور آخری کتاب ہے، باقی تمام جتنی پچھلی کتابیں آئیں ان پر بھی مہیمن ہے۔ تو جب کہا جاتا ہے کہ قرآن اور اہل بیت یہ اپنی فضیلت میں، اپنی سنگینی میں اور اپنی اہمیت میں برابر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قرآن ہمارے لیے حجت ہے، ہم نے جو بھی احکامات لینے ہیں وہ قرآن مجید سے لینے ہیں، تو قرآن مجید جو ہے وہ بولتا تو نہیں ہے، اس کی عبارات ہیں، تو لہٰذا ان کی صحیح ترجمان تفسیر کرنے والے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول کے بعد ائمہ اہل بیت ہیں، جو کہ وارثان کتاب ہیں۔ قرآن ثقل اکبر کو بھی ذہن میں رکھ کے، جی، چونکہ ثقل اکبر کہا جاتا ہے قرآن کو، اور ثقل اصغر کہا جاتا ہے اہل بیت اطہار کو، اور کبھی ایسی بھی حدیث آئی ہے، کہا گیا ہے جس میں کہ یہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے، یہ بھی حدیث ہے، یعنی یہ بھی کہا گیا ثقل اکبر اس نیت سے، اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ اس اعتبار سے تو رسول پاک سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے، چونکہ قرآن مجید جب کلمت اللہ ہے ہی العلیٰ، جب کلمت اللہ ہے، اللہ کی بات ہے، تو اللہ کی بات کے سامنے رسول پاک بھی خاضع ہیں، ائمہ اطہار بھی، پوری کائنات اللہ کی بات ہے، تو قرآن ہے اللہ کی بات، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو رسول پاک نے بھی قرآن مجید پر ہی چلنا ہے، قرآن مجید پر چلنا ہے، یعنی گویا کہ جو قرآن نے کہنا، جو اللہ نے کہنا اسی پر چلنا، اللہ کے حکم کے سامنے تسلیم ہے۔ تو جب اس اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ اسی قرآن کو وضاحت کرنا، لوگوں تک پہنچانا، پھر قرآن کے جو مطالب ہیں، جو کلی آئے ہیں، ان کی جزیات بتانا، اس کی تفسیر کرنا، تشریح کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن مجید میں آیا ہے رسول پاک کو اللہ نے اس سے بھی زیادہ علم عطا کیا ہے، تاکہ یہ تو کلیات ہیں، ان کلیات کی جو تشریح کرنی ہے، ان جزیات، وہ بھی تو وارثان کتاب رسول، اسی اعتبار سے دیکھا جائے گا تو پھر ظاہر ہے وہ قرآن مجید کی طرح ہی حجت ہیں، اور اس کے مطابق اس پہ ایک اضافہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک بات ہے، قرآن کریم علماء فرماتے ہیں قرآن کتاب تدوینی ہے، یہ کتاب تکوینی ہے، یہی معنی کہ قرآن بھی منبع ہدایت ہے، یہ چلتے پھرتے منبع ہدایت ہیں انسانیت کے لیے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ایک تعبیر ہے قرآن کریم کے حوالے سے، فرمایا استنطقوہ ولن ینطقوا، اس سے کلام کرو، نطق کرو، گفتگو کرو، ولن ینطقوا، ہرگز تم صلاحیت نہیں رکھتے اس سے گفتگو کرنے کی، ولیکن اخبرکم، میں ہوں جو خبریں دوں گا کہ قرآن کے جو اس کے جو علوم ہیں، اس کی جو گہرائی ہے وہ کیا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم خود سے لوگوں کے سامنے آشکار نہیں ہے جب تک کہ کوئی وہ ہادی جس کے سینے میں سارے قرآن کی حقیقتیں ہیں وہ بیان نہ کریں۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کی منزل پہ جو فائز ہیں پیغمبر کے بعد یہی لوگ ہیں، اس لیے یہ ناطق قرآن۔ شب قدر سب یہ اسی تھوڑی سی بات کو اور بڑھا دوں کہ مولا علیہ السلام نے تو دعویٰ کیا کہ سلونی قبل ان تفقدون، پوچھو جو چاہتے ہو مجھ سے، پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے نہ پاؤ، اور یہ دعویٰ جو ہے لفظوں کے یعنی بدل کر تقریباً تمام ائمہ نے یہ بات کی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ تمام ائمہ جو ہیں وہ قرآن مجید کے اسی طرح عالم ہیں، وارث ہیں، جیسے مولا کائنات علیہ السلام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میں اس کو جانتا ہوں
جو آسمانوں میں ہے، میں اس کو جانتا ہوں جو زمینوں میں ہے، میں اس کو جانتا ہوں جو بہشت میں ہے، میں اس کو جانتا ہوں جو جہنم میں ہے، جو کچھ ہوا ہے اس کو بھی جانتا ہوں، جو کچھ ہوگا اس کو بھی جانتا وما ہوں، یکون۔ ما کان و ما یکون۔ تو جب یہ بات کہہ رہے تھے تو جو سننے والے تھے وہ متحمل اس بات کے نہیں ہو رہے تھے، وہ یعنی اس کو بہت بڑی بات سمجھ رہے تھے، چونکہ ہے بھی بہت بڑی، تو وہ جو آپ کے صحابہ اور جو لوگ آپ کے قریب شاگرد تھے وہ تو اس کو بہت بڑی بات سمجھ رہے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے رکے امام جعفر صادق علیہ السلام، اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو سب کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن مجید سے ہی کہہ رہا ہوں، لا رطب ولا یابس الا اور فی فرمایا کہ قرآن میں ہے فیہ تبیان کل شیء ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ کل شے سے جو امام وقت ہے وہ جو لے رہا ہے کہ بھی ہر چیز کا علم اس میں ہے، اور جب ہر چیز کا علم اس میں ہے تو جو وارثان علم ہے ان کے پاس ہر چیز کا صرف علم۔ الفاظ کو پڑھ کے سمجھ لینا کہ ہم قرآن کے عالم ہو گئے ہیں نہیں ہوتے، بلکہ اس کی حقیقی تفسیر و وضاحت جو ہے وہ پیغمبر جانتے ہیں یا ان کی آل پاک جانتی ہے۔ شب قدر کی مختصر وضاحت روایت اور ہے امام فضیلت، صادق یعنی پہلے تو شب قدر بتائیں کہ شب قدر ہے کیا، پھر اس کے بعد اس کی عظمت ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے قلب شہر رمضان لیلۃ القدر، ماہ مبارک رمضان کا جو قلب ہے وہ شب قدر ہے۔ میں اس کو اس زاویے سے عرض کرنا چاہوں گا، پہلے تو ماہ رمضان کی فضیلت بہرحال مسلم ہے، اور ماہ مبارک وہ مہینہ جو کہ ظرف نزول کتب آسمانی ہے، انزل فیہ القرآن، قرآن بھی نازل ہوا، صحائف آسمانی نازل ہوئے، پچھلی کتب کتابیں بھی۔ آسمانی ساری کی ساری اس میں نازل ہوئی، اور فرشتے اس میں نازل ہوتے ہیں، اس میں روح اور امر پروردگار آتا ہے عالم والا سے، اللہ کے اذن سے۔ گویا یہ وہ مہینہ ہے جو خداوند عالم کی خاص عنایت اور خاص توجہ کا حامل ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جو کہ جس کی عظمت کے بارے میں وہ روایت بھی لکھی ہے سنن کبریٰ کے اندر بھی، کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے اللہ کی راہ میں 1000 مہینہ جو ہے وہ جہاد کیا جی۔ تو اس طرح کی روایت ہے، تو مسلمان بڑے متعجب ہوئے، تو کہتے ہیں کہ پھر یہ سورہ مبارکہ جو وہ نازل ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یا اسی طرح کی ملتی جلتی روایات اور بھی ہیں کہ 1000 سال عبادت کرنا جس میں اللہ کی ہرگز معصیت نہ ہو، اور جس ان 1000 سالوں میں شب قدر فرض کریں نہ ہو، وہ عبادت برابر ہے اس مہینے کے اندر اس ایک شب کی جو ہے وہ عبادت۔ لہٰذا اس اعتبار سے خود ماہ مبارک جو اللہ کا مہینہ ہے، خدا کی کیا کہتے ہیں رحمتوں برکتوں اور ظرف نزول ہے کتب آسمانی سماوی کتابوں کا ظرف ہے نزول کا، اس اعتبار سے ماہ مبارک کے اندر معصوم فرماتے ہیں کہ وہ شب قدر ہے۔ لہٰذا خود شب قدر یعنی قدر و منزلت والی رات، وہ رات جو کہ قدر و منزلت والی رات ہے، بلکہ ایک روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امیر المومنین سے، یا علی آپ جانتے ہیں کہ ما معنی لیلۃ القدر؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ، فرمایا کہ یہ جو ہے یہ شب قدر وہ قدر ہے کہ جس کے اندر اللہ نے زمین و آسمان کے مقدرات بھی وہ کیے، اور اس میں علی تمہاری اور تمہارے اولاد سے جو آئمہ ہوں گے ان کی ولایت کو مقدر فرمایا۔ لہٰذا اس حدیث کی روشنی میں ایک تو معنی وہی ہے مقدرات ہیں جو انسان کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور پروردگار جو ہے آئندہ سال تک کے لیے جو معاملات ہوتے ہیں، بلکہ روایت میں ہے کہ اس رات جو ہے بالکل فائنل کتابیں بھی آ جاتی ہیں، تحریریں آ جاتی ہیں کہ یہ سارا کچھ ہونا ہے، وہ سارا کچھ مقدر ہو جاتا ہے اگلے سال تک کے لیے۔ پروردگار نے جو کمی کرنی ہے، جو زیادہ کرنا ہے، جو مطلب جہاں کہیں تبدیلی وہ پروردگار کی مشیت کے مطابق، تو مخلوقات کے یہ سارے فیصلے جو ہے اس رات ہو جاتے ہیں۔ ایک مقدرات اس کا معنی ہے، ایک اس کا قدر و منزلت ہے۔ قدر و منزلت کے حوالے سے پھر بعض روایات میں اس کے باطنی مفاہیم بھی بیان کیے گئے، اور ان باطنی مفاہیم میں ایک باطن یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی
آئمہ ہدا علیہم السلام کی ولایت کو اللہ نے مقدر فرما دیا. ایک باطن یہ بھی ہے، اور باطن بھی ہیں، جس میں ایک روایت اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ بھی عرض کر دوں مختصر. امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ لیلۃ القدر کی حقیقت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا لیلۃ القدر کی اور یہ یقیناً اس باطن کی طرف اشارہ ہے. لیلۃ القدر فرمایا اللیلہ ہی فاطمہ، لیلہ جو ہے وہ ہماری جدہ فاطمہ الزہرا ہیں. القدر هو اللہ عز وجل، یعنی کنیز خدا سیدہ فاطمہ الزہرا ہے در حقیقت لیلۃ القدر کا باطن. اور وہ اس لیے ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جو کہ ظرف ہے آئمہ ہدا علیہم السلام کی امامت کا، اور آپ ہی کی اولاد سے آخری، چونکہ یہ باطنی معنی ہے لہذا لوگوں کا ظرف نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ لوگوں کے ظرف کو آمادہ کرنے کی ضرورت ہے. اس حجت خدا کے ظہور کے حوالے سے یہ معنی انشاءاللہ آئیں گے اور یہ لوگ سمجھیں گے ان معانی کو. اب ضرورت ہے کہ تھوڑا تھوڑا اہل بیت کے وہ فضائل جو صدیوں سے پوشیدہ تھے، جن پہ گرد و غبار پڑا تھا، قبلہ نے بھی اشارہ کیا آپ کے اس سوال کی روشنی میں، یہ ضرورت ہے ان باطنی معانی کی طرف بھی جایا جائے. اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ظاہری معنی بھی حجت ہیں اور باطنی معنی بھی ان دلائل کی روشنی میں. شب قدر پہ ایک سوال میرا بھی ساتھ میں شامل کر لیں. شب قدر جو ہے اس پہ بھی گفتگو کریں اور اس کے اعمال جو ہیں وہ بھی بیان کر دیں، چونکہ دوسرے وقفے میں شاید ہمیں موقع اس طرح سے مل سکے گا. ایک تو یہ بڑی خوبصورت بات جو آپ نے بھی پہلے کی کہ قرآن جو ہے وہ قرآن صامت ہے اور اہل بیت اطہار ائمہ اطہار جو ہیں وہ قرآن ناطق ہیں. تو قرآن صامت کا بھی نزول ہوا ہے، اور جو یہ 11 قرآن ہیں جن کی والدہ گرامی ام الائمہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، یہ قرآن مجید جو ہے شب قدر میں نازل ہوا ہے. ظاہری معنی یہی ہے لیلۃ القدر. تو آغا صاحب نے جو روایات کی مدد سے بتایا کہ یعنی جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا لقب بھی لیلۃ القدر ہے. تو چونکہ ام الائمہ ہے تو لہٰذا یہ جو انوار قدسیہ ہیں، یہ جو قرآن ناطق ہیں 11 اماموں کی امام، تو یعنی چونکہ اس کے واسطے سے یہ ان کا ظہور ہوا ہے، نزول ہوا ہے دنیا میں، تو اس لیے ان کو کہا جاتا ہے قرآن ناطق، اور یہ ام الائمہ بھی ہے. تو آپ نے جو سوال ہے آپ کا اعمال کے بارے میں، ایسا ہے کہ آج 22واں روزہ ہے اور آج کی شب جو ہے وہ 23ویں ہو جائے گی، اور ہمارے ہاں زیادہ روایت 23ویں کی، 21 اور 30ویں کی، 19 21 23، اور جب معصوم سے پوچھا گیا تو زیادہ 21 23 کا، تو یعنی زیادہ تر جو ہے احتمال وہ 23 کا ہے. اور آج کی رات جو ہے 23ویں کی رات ہے. اس میں اعمال یہ ہیں، پہلے تو جو ہے نا سورج غروب ہونا، سورج غروب ہونے سے پہلے غروب آفتاب سے پہلے غسل کرنا چاہیے، اس نیت سے کہ یہ شب قدر کا غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتاً الی اللہ. اور اس کے بعد جب رات شروع ہوگی تو اس میں جو اعمال ہیں، ایک تو 2 رکعت نماز ہے جس میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھنی ہوتی ہے، یہ 2 رکعت نماز ہے. اور اس کے علاوہ 100 رکعت نماز نافلہ بھی ہے، اور اس میں بھی کہا گیا ہے کہ سورہ جو اخلاص ہے وہ 10 مرتبہ پڑھی جائے ہر رکعت میں. یعنی وسیع اس میں ہیں اعمال، جتنی کسی کی ہمت ہے وہ کر سکتا ہے. دعائے کمیل پڑھے. اچھا، اس کے علاوہ دعا جوشن کبیر پڑھنی چاہیے. کہا گیا 3 دفعہ جو دعائے جوشن کبیر پڑھے گا اللہ تبارک تعالیٰ آگ جو ہے اس کی جہنم کی اس پر حرام کرا دیتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے کہ آج کی رات قرآن مجید کے جو سورہ ہے 29واں 30واں اور 44واں، یعنی سورہ روم پڑھنا ہے، سورہ عنکبوت پڑھنا ہے، سورہ دخان پڑھنا ہے، یہ سورے پڑھنے ہیں. اور اس کے علاوہ 2 رکعت نماز مغفرت والدین پڑھ لیں، 2 رکعت نماز زیارت امام حسین پڑھیں، امام حسین علیہ السلام کی زیارت بھی اس رات پڑھنی ہے. اور قرآن مجید کے سر پر رکھ کر جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ ہمارے مساجد اور امام بارگاہ میں ہوتے ہیں، تو وہ اعمال کیے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس اگر نمازیں نہیں پڑھ رہا تو 1000 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھ لے، یا 1000 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھ لے. یعنی خود جاگتے رہنا جو ہے اس رات، یہ بھی خود ایک اپنی جگہ پہ ایک عمل ہے. اور جب جاگ رہا ہے تو ذکر کرے، تسبیح کرے، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ، اور
اسی طرح سورہ قدر پڑھے، سورہ قل هو اللہ احد پڑھے، اور 6 دن کی جو قضا نمازیں ہیں رہت جاتی ہیں زندگی میں وہ پڑھنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جو آج کل ایک سلسلہ چل پڑا وہ قضائے عمری جسے قضائے عمری کا ہر پروگرام میں آ رہا ہے سوال کہ جی وہ 2 رکعت یا 4 رکعت لکھی ہوئی ہے فلانی جنتری میں یا فلانی کسی کتاب میں، تو وہ پڑھ لی تو ساری زندگی کی نمازیں معاف ہو گئی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ جتنی آپ کی نماز قضا ہے وہ کرنی ہوتی ہے، تو کم از کم جو ہے 100 رکعت جو پڑھنی ہوتی ہے اس کی جگہ پہ 6 دن کی نماز قضا پڑھ لیں۔ تو اس طرح سے یہ یعنی وہ نماز قضا پڑھ لیں، 6 دن کی نماز قضا بھی ہو جائے گی اور اس 100 کا ثواب بھی مل جائے گا۔ مقصد یہ ہے، یہ گویا بنیادی طور پہ اعمال یہ آج کے جی اعمال ہیں۔ تو میں بھی شرف حاصل کر لوں اس سورہ قدر کو پڑھ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر شب قدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے یہ نہیں فرمایا، فرمایا بہتر ہے۔ اس رات کو ہوتا کیا ہے جو اتنی بہتر ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں ملائکہ آتے ہیں اور روح اس رات میں آتی ہے۔ فیہا، اس رات میں خود ہی آ جاتی ہیں؟ نہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، پروردگار کے حکم سے، اس کے اذن سے آتے ہیں۔ اور جب آتے ہیں تو خاص ساتھ کیا لیتے ہیں؟ خود ہی آتے ہیں، تنہا ہی آتے ہیں؟ نہیں، من کل امر، تمام امور کے ساتھ۔ اب من کو بعض نے مفسرین نے کہا ہے کہ یہ من جو ہے مصاحبت کے معنی میں، یعنی آتے ہیں من کل امر، یعنی تمام امور کے ساتھ آتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ من جو ہے وہ لام کے معنی ہے، یعنی لیاجل کل امور، یعنی ہر امور کے لیے، اس سال کے جتنے امور ہیں ان کو لے کے آتے ہیں۔ تو جب ملائکہ بھی آتے ہیں، روح القدس بھی آتے ہیں، سلام ہے یہ حتی مطلع الفجر، یہ ایک ایسی رات ہے جو طلوع صبح تک سلامتی اور برکت و رحمت سے پر رات ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ساری رات جاگا جائے، اب طلوع فجر تک، طلوع فجر تک۔ ایسا نہ ہو کہ بعض لوگ رات کو جاگتے رہتے ہیں، صبح کی نماز قضا کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں اس پر حدیث بیان کروں مولا علی علیہ السلام کی، وہ کہتے ہیں لا قربت بالنوافل اذا اضرت بالفرائض، کہ اس نافلہ عبادت میں کوئی قربت نہیں جس کی وجہ سے فرائض کو ضرر پہنچ جائے۔ یعنی بعض لوگ رمضان میں بھی، دوسری جگہ پہ بھی اور دوسرے مہینوں میں بھی ایسے انجام کام دیتے ہیں جو نہ واجب ہے نہ سنت ہے، ٹھیک ہے، مباح ہے، اور مباح میں بھی مجتہدین میں مسائل ہے کہ بھی آیا مباح ہے بھی، صحیح بھی نہیں، تو ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، روزہ بھی چھوٹ جاتا ہے، مسجد میں نہیں آ سکتے، یہ ایسے۔ تو کہا گیا مولا علی علیہ السلام کی طرف سے ایسا جو نفلی عبادت ہے جو آپ کے فریضہ عبادت کو نقصان پہنچا دے، ایسی نفلی عبادت میں کوئی بھی قربت الہی، یعنی تقرب الہی نوافل کے ذریعے سے اس وقت حاصل نہیں ہوتا کہ جب ان کی وجہ سے فرائض جو ہیں وہ چھوٹ جائیں۔ اور یہ فکر اور یہ سوچ مجموعی طور پہ ہمارے مومنین کو اپنا لینی چاہیے کہ ہمیں مستحبات کو ادا کرنا ہے لیکن واجبات کو ادا کر کے کس قیمت پر، کس قیمت پر، ایسا نہ ہو کہ مستحبات ادا کرتے کرتے وہ فریضے سے ہی۔ ہاں یہ تو ایسے ہی ہے کہ کسی آدمی پر قرض ہے، مثلا قرض دار اس کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں اور اس نے باہر دیگیں چڑھائی ہوئی کہ جی میں فقیروں کو دے رہا ہوں، اور قرض والے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں۔ تو اس لیے کیا ہے کہ ایک فریضہ ہے، ایک مستحب ہے، ایک مباح ہے، تو لہٰذا اسی طریقے سے ہم نے سب سے پہلے واجبات کو ادا کرنا ہے، پھر محرمات سے بچنا ہے، اور پھر مستحبات کی باری ہے، پھر مکروہات سے بچنا ہے، اور پھر آگے مباح اور باقی چیزوں کی باری ہے۔ تو لہٰذا ہمیں جس چیز کی جتنی اہمیت ہے اس کو اتنی اہمیت دینی چاہیے۔ ظاہراً یہی ہے کہ جیسے قبلہ نے بھی اشارہ فرمایا ہے، اصلاً عام زندگی میں بھی انسان یوں ہی کرتا ہے، یعنی پہلے ان ضروریات کو پورا کرتا ہے جن کے بغیر زندگی نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہے کہ مثلا فرض کریں جی مکان ضروری ہے، فرض کیا، اب ہم کہیں کہ نہیں جی 3 مہینے ہم روٹی نہیں کھاتے، پہلے مکان بنا لیں، ایسا نہیں ہوتا۔ لہٰذا پہلے ضروریات، وہ ضروریات جو کہ لہٰذا پہلے فرائض ہیں، اس کے بعد باقی
صورتیں شب قدر شب قدر کے حوالے سے ایک نقطہ اور میں عرض کرنا چاہوں گا. یہ جو اعمال قبلہ نے بیان فرمائے ہیں تفصیل سے، اس میں ایک جو ہے وہ عمل حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ہے. میں صرف توجہ دلاؤں گا، تقریباً ہماری احادیث و روایات میں جتنی بھی اہم ایام ہیں یا اہم راتیں ہیں، بہت زیادہ استحباب ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا. اور اگرچہ جو لوگ دور ہیں وہ بھی دور رہ کے اس زیارت کو پڑھیں. یعنی گویا میں یہ سمجھتا ہوں، سمجھ میں یہ آتی ہے بات کہ سید الشہداء علیہ السلام نے دین کی بقا کے لیے جو اتنی بڑی قربانی دی ہے، اس اعتبار سے خداوند عالم کی جہاں بھی آپ یاد کریں، جتنا بھی اہم موقع ہو، امام حسین علیہ السلام کی یاد در حقیقت اسی کیا کہتے ہیں دین کی تعلیمات کا احیاء ہے. اور جب آپ اس رات کو فرض کریں شب قدر کو کرتے ہیں تو بھی سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت، بلکہ روایات میں ہے کہ جو اس رات زیارت پڑھے گا اس کے ساتھ ملائکہ جو ہیں یعنی مصافہ. معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہر اہم موقع پہ زیارت سید الشہداء کو اہم پڑھنے کی طرف توجہ دلائی ہے، اس کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ سید الشہداء ذہن میں رہیں گے تو دین کی بقا جو ہے وہ ذہن. اور ایک میں یہاں پہ جملہ اضافہ کروں گا، حضرت امام زمانہ صلوات اللہ اور پھر میں عرض کروں کہ یہ بھی کائنات کو بتانے کے لیے کہ یہ دین حسین کی صدقے میں ہے. میں اسی حوالے سے ایک اور نقطہ بہت ہی باریک لطیف اور بہت ہی خوبصورت گہرا نقطہ ہے. وہ زیارت ناہیہ میں حضرت امام حسین کے اپنے جد امجد کے بارے میں امام زمانہ علیہ السلام نے ایک تعبیر جو میں یہاں پہ بہت مناسب ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا رجوت الفوز لدیک. میں اس کا ترجمہ یوں کروں گا کہ اے میرے جد امجد، میری کامیابی جو ہے، میں نے اس کامیابی کے لیے ساری امیدیں آپ سے وابستہ کر رکھی ہیں. گویا بے الفاظ دیگر امام زمانہ علیہ السلام کی کامیابی کا محور بھی وہی پیغام عاشورہ ہے، وہی اصل سید الشہداء علیہ السلام کی وہ قربانی ہے جس نے بیمہ کر دیا کل اسلام. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ واقعہ کربلا کے بعد جتنی اسلامی تحریکیں جو ہیں انہوں نے جنم لیا، اس میں اثر تھا سید الشہداء کی اس قربانی کا، اور سید الشہداء کے اس مطلب واقعے کا جو ہے وہ اثر تھا. ورنہ لوگ تو مطلب یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ اس سے پہلے جو پیغام جو ہے وہ سید الشہداء کو آیا وہی عبداللہ ابن زبیر کو بھی آیا، لیکن وہ رات کے اندھیرے میں چلتے چلتے مکہ جو ہے وہ چلے گئے اور راستے بھی بدل کے گئے، اور پھر بعد میں جو ہے وہ بنی امیہ کے خلاف اس نے قیام بھی کیا. لیکن یہ فرق ہے کہ جب تک واقعہ کربلا نہیں ہوا لوگوں میں جرت ہی پیدا نہیں ہوئی. تو جہاں کہیں بھی جرت اور مطلب ایک حق گوئی کا کوئی بھی جو ہے وہ عنصر نظر آتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سید الشہداء آخری فتح میں بھی پرچم حسین بلند ہوگا. میں رجوت الفوز لدیک، جب مولا امام زمانہ کو فتح حاصل ہوگی تو پرچم سید الشہداء عباس کا علم لہرائے گا، جو کہ روایات میں رایات السود کا جو قبلہ بخاری صاحب امر آتے ہیں شب قدر میں، وہ امر کیا فرشتے بھی آتے ہیں، روح بھی آتا ہے، امر لے کے آتے ہیں، تمام امور لے کے آتے ہیں، اور وہ کیا کسی پہاڑی پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یا وہ صرف مطلب زمین پہ ایسے ہی دکھا کے چلے جاتے ہیں؟ کیا صورتحال ہے؟ جی ہمارے ہاں جو روایات ہیں وہ تو یہی ہے کہ جب یہ ملائکہ اور روح القدس آتے ہیں تو یہ اس وقت کے جو امام ہوتے ہیں، جو حجت خدا ہے زمین پر، اس کے پاس آتے ہیں اور ان کے سامنے یہ بندوں کے جو امور اور جو بھی سرنوشتیں لکھی جا چکی ہوتی ہیں یہ وقت کے امام کے حضور پیش کیا جاتا ہے حجت خدا. اگر لوگ کہتے ہیں کہ جناب نہیں سب پر آتے، چونکہ ایسی بھی روایتیں ہیں جو کہتے ہیں جی وہ لوگوں یہ جو سلامتی کی رات اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ آ کر زمین پر سلام کرتے ہیں، فرشتے جو ہے مومنین پر سلام کرتے ہیں. یہ بھی ایسی باتیں اگر مومنین کے پاس آتے ہیں تو پھر جو وقت کا امام ہے بطریقے اولا اس کے پاس تو پھر آنا چاہیے. جب باقیوں کے پاس آ رہے ہیں تو پھر اس کے پاس تو آنا چاہیے. لیکن بہرحال یہ تو صرف اس عظمت کو گھٹانے کی بات ہے. حقیقت میں یہ اسی کے پاس آتے ہیں جو اس اہل ہے کہ جو صاحب امر ہے، جو صاحب امر ہے اس کے پاس آتے ہیں، جو فرشتوں کی میزبانی کر سکتا ہو. اور پھر یہ بھی ہے کہ جو برادران اہل سنت ہیں وہ تو اس کے قائل نہیں ہیں کہ بھی کیونکہ امامت کے قائل نہیں ہیں، حجت خدا کے قائل نہیں ہیں، اس لیے پھر وہ یہ قائل نہیں. لیکن ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ ان سے پوچھو ذرا
یہ جو سیگا اس میں استعمال ہے اصل میں تو تتنزل الملائکہ تھا نا، تو اب تنزل ہے، تو یہ مضارع کا سیگا ہے اور استمرار پر دلالت رکھتا ہے، یعنی ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، ہر سال یہ شب قدر کا تکرار ہو رہا ہے، قیامت تک ہوگا۔ تو جب تکرار ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ملائکہ بھی آ رہے ہیں، وہ روح القدس بھی آ رہے ہیں، تو ملائکہ بھی آ رہے ہیں تو کس کے پاس آ رہے ہیں؟ تو ظاہر ہے اسی کے پاس آئیں گے کہ جو ان کو قبول کرنے والا صلاحیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے شہید مطاری تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک دورہ ہے امامت کا بھی، تو وہ انہوں نے جب کہا گیا نا 19 21 23 کبھی روایت میں 27 کی بھی بات ہے، اور امام زین العابدین سے بھی 27 کی بھی روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں، تو وہ کہتے ہیں حقیقت میں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف جب فرشتے آتے ہیں تو یہ جس کے پاس آتے ہیں خود اس نے بھی ان ملائکہ کو تحمل کرنا ہے، قبول کرنا ہے، تو اس کی بھی اپنی ایک سال کا پورا ایک دائرہ ہے۔ چلیں اس بات کی وضاحت پوچھتے ہیں آپ سے بعد میں، حاضر ہوتے ہیں جی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔